ڈاکٹر صاحب ایک بھائی نے ویڈیو کلپ بھیجا ہے، اس میں ایک صاحب دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، اور لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ ایک ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال کے ایک ایک شخص کو دے رہے ہیں، تو وہ کھجور حاصل کرنے کے لیے جو کہ وہ صاحب اپنے منہ میں ڈال کے نکال کے دیتے ہیں تو لائن لگی ہے اور لوگ اسے حاصل کر رہے ہیں تبرک کے لیے، ہو سکتا ہے وہ اپنے بیماروں کو شفا کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یا کوئی کئی بے اولاد اور بہت سارے اس کے مقاصد جیسے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو یہ دکھائی دے رہا کیا اس طرح کا عمل شرعی طور پر جائز ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صحابہ کرام آپ کے لعاب کو تبرک کے طور پہ حاصل کرتے تھے، آپ کے بالوں کو تبرک کے طور پہ حاصل کرتے تھے، آپ کے پسینے کو تبرک کے طور پہ جمع کرتے تھے۔ جی۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تو آپ نے سر کے بال منڈوائے، تو آپ نے کچھ بال دیے جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر کچھ بال آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیے تاکہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بال بابرکت ہیں۔ بے شک۔ آج بھی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مل جائے تو اسے چھونا، اسے چومنا، اسے سونگھنا ہمارے لیے اعزاز ہوگا، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کے بالوں میں جس قدر دلچسپی کا اظہار باقی لوگ کرتے ہیں، ہم سلفی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے نام پہ جو دعویٰ آج کیا جا رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ہمیں ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کسی نہ کسی بال کے بارے میں دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بال ہے۔ اگر حقیقتاً آپ کا بال مل جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑی محبت کے ساتھ اسے چھونے کی کوشش کریں گے، اسے چومنے کی کوشش کریں گے، اپنے چہرے پہ لگائیں گے، اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے، سونگیں گے، لیکن ایسا ممکن ہو تو تب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال صحابہ کرام سٹور کرتے تھے، جمع کرتے تھے، کیونکہ بابرکت تھے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کرتے، اور جس چٹائی پہ آپ آرام کرتے اس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ کئی دفعہ گرا ہوتا، کئی دفعہ آپ کے بابرکت بال گرے ہوتے، تو سیدہ ام سلیم اس پسینے کو جمع کر لیتے، ان بالوں کو جمع کر لیتے اور تبرک کے طور پہ ان چیزوں کو استعمال کیا کرتی تھی۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ جو پہلے سیدہ عائشہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کی فوتگی کے بعد وہ ان کی بہن سیدہ اسماء کے پاس آ گیا، تو وہ اس کو پانی میں ڈالا کرتی تھی اور پھر وہ پانی لوگوں کو دیا جاتا تاکہ ان کو شفا ملے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب، آپ کا پسینہ، آپ کے بال، یہ بابرکت ہیں، ان سے تبرک لینا بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا؟ کیا انہوں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پسینے کو تبرک کے طور پہ لیا، ان کے بالوں کو تبرک کے طور پہ لیا؟ ایسا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کسی صحابی کے ساتھ دیگر صحابہ کرام نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ امر خاص ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو جب کسی صحابی کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا گیا
تو آج کسی عالم دین کے ساتھ یا کسی ایسی شخصیت کے ساتھ جس کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لوگ ایسی شخصیات کے ساتھ مبالغہ کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور معاملہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے امور سے بچا جائے اور ان سے دور رہا جائے۔ بلکہ شیخ محترم یہاں پہ یہ وضاحت کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ ہمارے کئی طالب علم کسی نہ کسی مولانا صاحب کو، کسی نہ کسی اپنے دینی استاد کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ استاد یہ پانی آپ پی لیں، کچھ چھوڑ دیں، وہ تبرک کے طور پہ میں استعمال کر لوں گا۔ تو یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ ایسے الفاظ سے بچا جائے اور ایسے معاملے سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔